اچھا جی، آگے جانے سے پہلے بھائی اسلام شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بھائی اسلام صاحب. جی میری آواز آ رہی ہے ٹھیک سے؟ جی آ رہی ہے. کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا میں. تو جی تو آج کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں آیا تھا کہ اسلام کا کبھی یہ دعویٰ نہیں رہا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہی سارے ریچولس جو ہیں وہ لاگو ہوئے تھے یا نئے آئے تھے. اسلام کے پہلے جو ریچول چلے آ رہے تھے، اسلام مطلب 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کنٹینیو کرا ہے. اور کئی میں بھی ریچولس ہیں. جنرل سے یہی کہہ رہا ہوں اور کہ یہاں پہ ہاں پیگنس کے ریچولس کو محمد نے کیسے اڈاپٹ کر لیا، جبکہ اس نے ہاں ملٹیپل ٹائم جی کہا کہ ہم نے غیر قوموں کے لوگوں کے ریچول اڈاپٹ نہیں کرنے، جیسا کہ ہوں یہودیوں کا وہ جو روزہ ہے عاشورہ کا، اس نے کہا تھا ایک روزہ اور ہوں رکھو. جس طرح کہ ہوں وہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا نہیں بیٹھ کے دعا نہیں کرو، کھڑے ہو کے کرو، وغیرہ 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 وغیرہ. ملٹیپل چیزیں ہیں، تمہیں پتہ ہونی چاہیے. لیکن پھر محمد پیگنز کا ایک ایسا ریچول پکڑ رہا ہے جو کہ فلی پیگنز ہے، فلی پیگنزم ہے. کیوں؟ تو یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ ریچولس پیگن کے تھے. جیسے آپ نے بولا ایگزیکٹلی. ابھی کہ جو طواف آپ نے بولا کہ طواف ان کے ریچولس ہے، جبکہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں آیا ہے جی. کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ طواف کرو اور نماز پڑھو کس چیز اور کا؟ اس کو کس جو چیز ہے کا؟ کس چیز حج کا؟ کرنے کے لیے پاک رکھو. طواف کس کا چیز کا حکم ہے نا، طواف کرو؟ کعبہ کا. کعبہ کا. کون سے کعبہ کا؟ ہاں کون سے کعبہ کا؟ کعبہ جو مکہ میں ہے. مکہ 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 ابراہیم کے زمانے میں تھا نا؟ ہاں ثابت کر دیں. ثابت کرے قرآن کی آیت سے، یہی تو بتا رہا ہوں میں، سورہ قرآن تو بقرہ آیا کی آیت نمبر. قرآن تو آیا ہے 9ویں صدی عیسوی میں، رائٹ؟ ہوں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ مکہ ایک پلیس تھی ہسٹری کے مطابق فرسٹ سینچری میں. پلیز ہسٹورینز کے کوئی مطابق ثبوت فرسٹ سینچری میں مکہ تھا. ثابت کریں. کوئی ثبوت اگر ایسا ہوگا تو بتا دوں گا، لیکن ابھی تو ہم قرآن کو مانتے ہیں. اگر اس یہ کا مطلب ٹاپک ہے اسلام پہ اس چل کا رہا ہے مطلب ہے ہاں اور اس کا مطلب ہے قرآن بھی اگر اوکے آپ کے لیے ریلیکس دلیل نہیں بھائی ہے. اسلام، ریلیکس جی بھائی اسلام، ریلیکس. جی تو پھر یہ جو کعبہ ہے، یہ کعبہ ہے کس جگہ کا کعبہ ہے؟ نو بڈی نوز. کعبہ تو محمد کے زمانے میں بھی بہت ڈھیر سارے تھے. محمد نے یمنی کعبے کو بھی ڈسٹرائے کرنے کا کہا تھا اور اپنی فوجیں بھی بھیجی تھیں. تو کعبے تو بہت سارے تھے. جی لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا نا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چلو. ابراہیم صلی اللہ تو علیہ ظاہر السلام کے سی بات ہے خلاف اسی ابراہیم جہاں پہ ابراہیم جو ہے وہ صفا اور مروہ کا جی طواف کرتا تھا. ثابت کریں. جی یہ قرآن میں اللہ نے اس بارے میں حکم آ گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ کام ہوتا تھا. نہیں، ظاہر سی بات نہیں ہوتی یہاں پہ. کوئی بھی چیز ظاہر سی بات نہیں ہوتی. آپ کے ہوتی اسکالرز ہے نا. لکھتے ہیں کہ صفا اور مروہ جو ہے، اگر ایک سیکنڈ، ظاہر سی بات نہیں ہوتی. میں بتاتا ہوں. آپ کے جو اسکالرز ہیں جو میرے سامنے اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ صفا و مروہ ایک پیگن ریچول تھا، پیگن لوگوں کا، بت پرست لوگوں کا. لہذا ظاہر سی بات نہیں ہے. جب سامنے لکھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات کہاں سے ہو گئی؟ ہاں نہیں وہ آپ سمجھے نہیں اس کا مطلب. جیسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اب اللہ کی نشانیاں دو پہاڑ ہیں، اور ان دو پہاڑوں پہ اگر کوئی مورتی رکھتا ہے اور وہ بھی وہی کام کرنے لگ جاتا ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہو جاتا ہے. اوکے. اللہ ٹھیک نے ہے تو بالکل ایک سیکنڈ ہاں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مورتیوں والی نشانی کو اپنی نشانی بنا لیا. نہیں، اللہ نے اوکے. پہاڑ کو اپنی پری نشانی بتایا. اسلامک مجھے دکھائیں کہ صفا و مروہ کا طواف ابراہیم نے اللہ کیا یا موسیٰ نے کیا. دکھائیں. اللہ نے پہاڑ کو اپنی نشانی بتایا ہے، نہ کہ ون اس پہ سیکنڈ، رکھی مورتی کو. میرا سوال سمجھے پہلے. یہ آپ ہوں دکھائیں کہ ابراہیم، موسیٰ یا کسی بھی شخص نے صفا یا مروہ کے درمیان چلا تھا، طواف کیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا اس وجہ سے چلا تھا طواف کے طور پہ. پلیز دکھائیے. نہیں آپ ایڈم سیکر، آپ اگر کوئی سوال اپنی طرف سے بنائیں اور کہیں کہ نہیں اس کا بھی جواب مجھے کسی میں لکھا ہوا ہونا چاہیے، تو یہ کیونکہ پاسبل آپ نہیں ہے نا. اپنی مرضی سے جلیبی بنا رہے ہیں. جو سامنے لکھا ہوا ہے اس کو آپ نہیں اپنی مرضی سے چینج کر رہے ہیں. صفا و صحیح مروہ، بخاری. صفا و مروہ، صفا و مروہ، ٹھیک ہے. اس کے یہ جو صفا و مروہ ہیں یہ دو بت تھے. ایک بت کا نام ایک مرد بت تھا اور ایک عورت بت تھا. یہ آپ کی اسباب نزول بتا رہی ہے.
جی اب میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں نا. آپ کیسے کلیئر کر سکتے ہیں؟ جو سامنے لکھا ہوا ہے میں اس کو بتا آپ نے رہا ہوں کلیئر نا, کرنا ہے. بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں. اوکے بخاری کی حدیث یہ دیکھتے ہیں, بخاری لکھا ہوا ہے. عائشہ کہتی ہے ہاں انس بن مالک کو بہت برا لگتا تھا گوئنگ ان بٹوین الصفا اینڈ مروہ بیکاز دے ور دا شرائنز آف قریشی ان دا پری اسلامک پیریڈ اینڈ سو وی ابینڈنڈ دیم ان اسلام. تو جب ہم اسلام میں داخل ہوئے کیوں؟ ہم نے اسے ابینڈن کر دیا تھا کیونکہ یہ اس کے شرائنز تھے. اور اس کے آگے ایڈیشنل ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے بائی دی وے, اور اس کے آگے ایڈیشنل ہے کہ ابن عباس سے تھرو روایت ہے کہ دے ور آن اصفا اینڈ مروہ آئیڈل. ون از کالڈ اصف اینڈ مروہ اینڈ آئیڈل ان دا فارم آف اے وومن. اب یہ دونوں تو پہاڑی آئیڈل تھے اصل میں, ان ریالٹی میں یہ دونوں پہاڑی آئیڈل تھے, ان کے اوپر رکھے نہیں گئے تھے. نہیں آپ نے اس کا نام لیا تھا انگریزی کی نا ابھی ٹرانسلیشن پڑھیں, آئیڈل کا. الصفا این آئیڈل ٹھیک ان دی فارم آف اے مین کالڈ اصف. پلیز اس کی ٹرانسلیشن کریے انگلش کی. ٹھیک, وہ پیگن نے نام رکھا ہے نا, وہ نام مسلمانوں نے رکھا تھا یا پیگن نے رکھا تھا؟ آپ لوگوں نے اس کا نام صفا کر دیا, اس کا نام تھا اسف. صحیح بخاری کی 1643. یہ آپ نے جو حدیث بتائی تھی نا ابھی 48 والی, اس کے 5 حدیث پہلے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہی قول ہے, اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ معاملہ کیا تھا. اگر ٹھیک, آپ وہ میں نے چاہیں تو پوری اس کو پڑھی کھول ہوئی, لیجیے. میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے, میں آپ سے پوری ابھی پڑھ لیتا پبلک کو ہوں. لیکن پبلک کے آپ نے ساتھ یہ پڑھ لیجیے. دکھانا ہے مجھے کہ الصفا اور المروہ یہ پری اسلامک نام نہیں تھا. صفا مروہ تو مسلمان مان رہے ہیں نا بھائی, لیکن جو پیگنز کے جو نام دیے وہ نہیں مانیں گے ہم. وہ کیوں تو مانیں گے بھائی؟ آپ نے نام دیا نا, میں یہی تو بول ایک رہا ہوں. مثال کے طور پہ مثال کعبہ نہیں, کے اندر مثال نہیں, اگر کوئی مثال نہیں, آئی ڈونٹ مورتی. کیئر, آئی ڈونٹ کیئر. ہاں مثال ریئلٹی ہے, نہیں, ریئلٹی بتا رہا الصفا ہوں, اور ریئلٹی بتا مروہ رہا یہ ہوں. آپ لوگوں نے بعد میں نام دیا, کریکٹ؟ کعبہ کے اندر مورتی رکھی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں لوگ مورتی کو سجدہ کر رہے تھے. اب مورتی رکھی تو ٹھیک ہے, لیکن مسلمانوں کا انٹینشن تو کعبہ کی طرف جانے کا ہے نا. اس کے سامنے اگر کوئی مورتی آ جائے یا کعبہ کے اوپر کوئی مورتی رکھ دے تو اس سے مسلمانوں کو فرق نہیں پڑے گا. نہیں فرق مسلمانوں پڑے گا کی تو جو محمد نیت ہے, نے پھر 307 بت کیوں توڑے تھے, لگے رہنے تھے وہاں پہ اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا تو. کوئی رکھ دے, اسلام کا دشمن رکھے گا نا مورتی تو بھائی پھر توڑی کیوں, اگر فرق نہیں پڑے گا تو توڑی کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ تو اس کو صاف کرنا تھا نا, وہ تو صاف کرنا تھا. اچھا مسلمانوں تو کا. پھر کوئی بھی مسلمان, مسلمانوں کا کوئی ایک سیکنڈ سنیں بھائی, میری ایک بات. سیکنڈ, ایک سیکنڈ, مورتی سے تمہیں فرق نہیں پڑے گا, لیکن کوئی پیگن جو ہے وہ محمد نے قبضہ کر لی ہے, اب کوئی پیگن اس کا طواف بھی نہیں کر سکتا, کیوں؟ مورتی کا فرق نہیں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کعبہ اور مسلمان کے بیچ میں کوئی اپنی پاور سے, اپنی طاقت سے کوئی حکومت قبضہ کر لے اور وہاں پہ مورتی رکھ دے ارے بھائی تو مسلمان کی عبادت میں اس سے فرق نہیں پڑے گا. اوے طاقت یہ تو کہہ رہا سوری ہوں میں. بات نہیں ہو رہی, ایل پہ چڑھ گئی طاقت تم لوگوں کی. مجھے بتاؤ جب محمد نے کعبہ پہ قبضہ کیا, مورتیاں بھی توڑ دیں, اور کسی پیگن کو بھی اندر گھسنے سے کیوں منع کیا؟ اگر مورتی کوئی رکھ بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, پیگن کو تو تم گھسنے نہیں دے رہے, اب کسی نان مسلم کو تو ہاں, گھسنے نہیں دے رہے. ارے تو جو غلط ریچول سے ہے وہ ننگے ہو کے طواف کیا جاتا ہے تو اس کو روکا جائے گا تم نا لوگ آج بھائی. بھی ننگے ہو کے طواف کرتے ہو, نہیں کرتے, کپڑے ننگے ہو کے پہنتے ہیں. کرتے آپ ہو, نے کس نے نہیں بولا؟ پہنتے, تم 2 چادریں لیتے ہو ایک بس. بتائیے. ہاں مجھے تو ثابت چادر کر پہن, دو کہ چادروں کو, وہ میں بھی روایت چادر, دوں کہ حمص والے ہاں لوگ ہاں, جو تھے وہ چادریں جی دیتے تھے, جی بات ختم. جی. تو تم لوگ آج تو بھی وہی چادریں پہنتے جو تو حمص والے لوگ پہنتے. جی, میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ چادر لپیٹنے کے بعد بھی لوگ ننگے رہتے ہیں, یہ پہلی بار آپ سے سنا میں نے. چادر آج بھی تم لوگ چادر لپیٹتے ہو, حمص کے لوگ بھی چادر دیتے تھے, وہ ننگے آتے تھے کیونکہ جس ارے چادر میں طواف کر لیا اس کو اب آپ نے پھینک دینا ہے. تو یو جس کے کین اوپر ناٹ چادر ہے یوز اٹ وہ, اگین. آپ احرام کی ہاں چادر احرام سے باہر پہنتے ہو کہ اتار دیتے ہو آ کے؟ نہیں, اتار کے پھر دوسرے کپڑے بھی پہنتے ہیں نا, ننگے تو تھینک نہیں یو سو گھومتے نا ویری بھائی. مچ. ناؤ سیم از دا ریچول ننگے اوور دیئر. تو فرق کیا ننگے ہے اب کہاں سنو, گھوم رہے بھائی؟ ننگے ارے گھوم رہے ہو ننگے, اب سنو 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 میں بتاتا ہوں ارے یار تو بھائی. سمجھ آئے گی, اب میں جی بتانے لگا سمجھ آئے گی, جی سن لو پلیز غور سے سننا. جی. ہاں. حمص کے لوگ چادریں دیتے تھے ہوں ان لوگوں کو, وہ کہتے تھے کہ ہم نے جس کپڑے میں یہاں پہ انٹر ہوا ہے وہ کپڑا ہم نہیں پہنیں گے, کریکٹ؟ دوبارہ, لہٰذا وہ ننگے ہو کے آتے تھے. حمص کے لوگ ان کو چادر دیتے تھے, جن لوگوں کے پاس چادر نہیں ہوتی تھی وہ ویسے ہی رہتے تھے ننگے, ٹھیک ہے؟ جن کو مل جاتی تھی وہ پہن لیتے تھے, جن کو نہیں ملتی تھی وہ ننگے ہی چلتے تھے. دس ہوں از ہاؤ دے یوز ٹو ڈو اٹ. آپ لوگوں نے ہوں صرف فرق یہ کیا کہ کسی اور سے چادر نہیں لینی, اپنی چادر خود خرید کے پہن لو. دس از دی اونلی ہوں ڈفرنس جو آپ لوگوں نے ڈالا, اور کچھ نہیں. لیکن باقی ہوں ریچول تو وہی کہ وہی ہے نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. تو آپ بھی تو کپڑوں یہ کے ساتھ, آپ ایک سیکنڈ رک دو, سوال پورا نہیں دو, آپ لوگ بھی نارمل کپڑوں سے طواف نہیں کرتے, 2 چادریں لپیٹ کے ہوں طواف کرتے ہو.
وہ والے لوگ بھی نارمل کپڑوں پہ نہیں کرتے تھے. ہمس کے لوگ جو ٹھیک کپڑا دے دیں وہ پہنتے تھے. فرق کیا ڈالا ہے؟ دیکھو ہر چیز میں محمد نے کاپی پیسٹ کرتے ہوئے تھوڑی تھوڑی ٹھیک ڈیروگیٹری ڈالی ہے, اپنی مرضی ڈالی ہے, اور ان میں سے ایک ٹھیک. مرضی یہ تھی کہ ننگے نہیں اچھا آنا, اب اپنے چادریں خود خرید کے لے کے آؤ, بس دیٹس اٹ. ہاں اب بولوں, سمجھ یہ لگی کیوں ہے؟ نہیں ہو سکتا, ہاں یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے اگر حج اور طواف شروع ہوا ہے تو پیگنس نے ان کو کاپی کیا ہو اور واپس وہ اسلام کی طرف آیا ہو؟ آپ اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ مجھے یہ کیونکہ طواف ثابت کا کر تو دیں قرآن میں کہ لکھا ہے نا, قرآن ابراہیم میں لکھا ہے سورہ صاحب, بقرہ. میں یہی جی بار بار بول رہا ہوں, آپ کے محمد نے ایک کہانی ڈالی قرآن کے اندر کیونکہ اس نے اس کو اسلامک طور پہ لے کے آنا تھا, ورنہ ابراہیم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے مکہ میں, رادر مکہ کا کوئی وجود نہیں ہے اس زمانے کے اندر. اگر وہ آپ یہ جو ثابت کر دیں, سن لیں سوال آپ سن لیں. جو ماننا چاہیں مان لیجیے, کیا دقت ہے اس میں؟ ماننے کی بات نہیں ہے بھائی, ہسٹری ہے, ایویڈنس ہے, 100% ویریفائیبل, ہسٹری ہر اب کسی نے ہسٹری تو ویریفائی یہ کر دیا ہے. ہسٹری تو یہ بھی بتاتی کہ بائبل میں محمد کا نام ہے, اوکے تو کیا ٹھیک کرا ہے, اس میں؟ کوئی مسئلہ نہیں, اگر ہسٹری بتاتی ہے تو ہم دیکھ لیں گے جب اس کا ٹائم آئے گا, ابھی آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. اگر آپ ٹھیک ہے. سمجھتے ہیں ایسا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, وہاں پہ لکھا ہوگا کہ محمد ایک کتا ہے, اس ٹائپ کی کوئی چیز لکھی ہوگی, and I'm fine with that. Now the اب وہ problem is different. بلاسفیمی کریں گے آپ, وہ ایک الگ بات ہے. نہیں بھائی جان, آپ نے جو کہا, میں نے بتایا کہ بائبل میں لکھا ہو سکتا ہے کہ محمد ایک کتا ہے, میں بلاسفیمی نہیں کر رہا, میں نہیں کر رہا, میں نہیں بتا رہا ہوں کہ ہو آپ سکتا ہے کی ایسے لکھا ہو. اچھا اب آپ کی اسٹریم یہیں پہ ختم ہو رہی ہے کہ میں نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1643 بتا دی ہے, آپ کا اوکے سر, میٹر ہی ختم ہو گیا یہاں پہ. چلے سر, تھینک یو سو ویری مچ. آپ جائیے اپنے چینل پہ جا کے چلائیے, بڑی مہربانی ہے آپ کی. اسٹریم ختم ہو گئی. یہ بائی دا وے, یہ میں نے ابھی نہیں حدیث دکھانی ہے, میرے لیٹر آن لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو سیرت النبی دکھانا ہے, یہ میرے اس کے اندر ہے, ڈونٹ وری. آگے چلتے ہیں. سید مصطفیٰ صاحب. جی سید مصطفیٰ. سید صاحب بولنا پسند کریں گے؟ چلو پاگل کے بچے آ جاتے ہیں یار, سیریسلی اسپیکنگ. کیا معاملہ, کیا مسئلہ کیا ہے بھائی تم لوگوں کو؟ یار کیا مل جاتا ہے صلح کر کے؟ I have no idea man. ایلون جان مسلمان کب ہوئے ہیں سر آپ؟ مسٹر ایلون جان مسلمان کب ہوئے ہیں آپ؟ ارے یہ یہ کیا بلاک چلا رہی ہے تو؟ بلاک کر دیا اسٹوڈیو سے. محمد حنیف آپ دوبارہ آ گئے ہیں, کیا ریفرنس لے کے آئے ہیں سر؟ مسٹر محمد انمیوٹ کیجئے سرکار پلیز آج کے دن میں. یار ساحل, ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا میرا ٹیمپرامنٹ خراب ہوتا ہے بلا وجہ, سیریسلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, چلتا ہے, ہوتے رہتا ہے. It's okay. لوسیفر صاحب مسلمان ہیں, آپ نے اسلام قبول کر لیا؟ نہیں سر, بٹ مجھے ایک کوشچن نہیں پوچھنا ہے کیا آپ لوگ. اسلام قبول تو نہیں نہ کیا ابھی آپ نے؟ ارے اسلام قبول کیا میں کیوں کروں گا بھائی, میں اوکے بین ہو گئے آپ سر, تھینک یو سو مچ. کیا ملا لوسیفر؟ کچھ ملا؟ ٹیوزڈے جو موقع تھا وہ بھی گوا دیا تم نے. چلو کوئی بات نہیں. لو جی اصل مدے پہ اب جاتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ذرا مجھے اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز دکھانی ہے. سہیل بھائی تھوڑا سا ہمیں ریفرنسز کو ذرا تھوڑا سا مزید ڈیٹیلڈ میں آگے لے کے چلنا پڑے گا. کچھ پڑھتے ہیں اللات کے بارے میں. اللات کون تھی؟ اگر اللات سمجھ آ جائے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی, اور اسلام کا یہ جو ڈھکوسلا ہے یہ ختم ہوئے گا. یہ دیکھیے میں دو چار آرٹیکل دکھانے لگا ہوں آپ کو. یہ آرٹیکلز ایک ڈفرنٹ پراپر ریفرنسز کے ساتھ لکھے گئے ہیں, ہسٹورینز کے لکھے ہوئے آرٹیکلز ہیں. اللات اور الات از دی عربک مون گاڈس. ہم لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے, اور محمد نے قرآن کے اندر بھی شیطانی آیتیں جب نازل کی تھی اس کے اندر اللات کا بھی ذکر ہے. این اینشنٹ مدر اینڈ فرٹیلٹی گاڈس, وہ ایک اینشنٹ ماں اور فرٹیلٹی کہتے ہیں بچہ پیدا کروانے والی گاڈس تھی. شی فارمز اے ٹرپل گاڈیسز ود العزا اینڈ المنات. سو اللات, العزا اینڈ المنات ایک ٹرپل گاڈیسز بنتی ہیں. گاڈس آف فیتھ اینڈ ٹائم, العزا
गॉडेस ऑफ फेट है, फेट मींस कदर. मनात जो है वो गॉडेस ऑफ टाइम है, यानी कि वक्त की. They were all worshipped throughout the pre-Islamic Arabia. वो प्री इस्लामिक अरेबिया में ये तीनों की वर्शिप की जाती थी. अल्लात and Al-Uzza were sometime mistaken for each other, but now it seems one grew popularity and the other was somehow forgotten. ये जनाब पुराने प्री इस्लामिक पीरियड की गॉडेसेस हैं. हम एक और आर्टिकल है वो पढ़ते हैं. ये गूगल की एक बुक है जो कि मैंने उठाई है. ये क्यूबिकल सर्कल ऑफ रिलीजन कल्चर सिविलाइजेशन. इसमें अगर आप देखें तो यहां पे आपको मिलता है हुबाल वाज आल्सो द फर्टाइल गॉड. ठीक है, उसको भी फर्टिलिटी गॉड कहा जाता था. हुबाल को पहले, अल्लाह से पहले यहां पे हुबाल था और मोहम्मद के दादे ने भी हुबाल के सामने मोहम्मद के बाप को कुर्बान करने की कोशिश की थी. यहां पे अगर हम देखें, किधर गया, एक सेकेंड, लेट मी फाइंड इट. कहां पे था? बाल. Baal was the god of fertility and had the title of prince and was the ruler of the earth and natural forces. Baal's cult was linked to the idea of the life, ठीक है, in the Canaanite desert. Baal, Hubal, ये दोनों एक ही के नाम हैं दो, ठीक है, और ये भी fertility god था. Baal, Hubal, they are the same. ठीक है, ये आपके सामने आ गया. ये सारी हिस्टोरिकल बुक्स हैं जिनसे मैं आपको दिखा रहा हूं. ठीक है, इसके बाद हम एक और लिंक को देखते हैं. ये विकिपीडिया का लिंक है. ये फर्टिलिटी, एक सेकंड सर जी जरा होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूं एक सेकंड. आप साहिल भाई जरा बात करेंगे, हैं यहीं पे साहिल भाई? हाँ मैं हूं, मैं सुपर चैट्स ले लेता हूं, तब तक आ जाओ तुम. सौरव देव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का, बड़े से मिर्ची का. मैग्नन नॉन कह रहे मुझे लगता है एडम सीकर ही पीटर पार्कर है. ब्रो फाड़ दिया यार, तुम लोगों को पता है, यू बोथ आर सो स्पेशल. अपना ख्याल रखे मेरे करण अर्जुन. थैंक यू सो वेरी मच मैग्नॉन भाई. नितिन महिमकर, आई हैव फ्यू क्वेश्चन, व्हेन कैन आई गेट इट आंसर्ड? ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में जुड़े आप. मृत्युंजय भाई मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया. नितिन महिमकर भाई बहुत शुक्रिया. आर्यन भाई कह रहे हैं इस्लाम के कौन से ग्रंथ में लिखा है कि जरूरत पड़ने पर अपनी माता या बहन के साथ मेट कर सकते हैं? यार डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, वो एक पूरा अलग सा कॉन्सेप्ट है और उसका एडम ने कई स्ट्रीम में बताया है, वो अलग से वीडियो आपको चेक करना पड़ेगा. एक्स मौलाना काफिरुद्दीन कह रहे हैं मिठे पढ़ा लिखा जलेबी मोमिन सा स्वीट एंड जहरीला लाइक जलेबी, मैदा से बना, कलर से रंगीन, तेल से तला और शुगर सिरप में डुबा हुआ. थैंक यू एक्स मौलाना. रीना ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं मोमो रेडबुल आलमीन पीता था क्या? 30 मर्द की ताकत. रीनर भाई का और एक कमेंट है, जो काम मोमिन नहीं कर पाए वो एक नुन्नू जिहादी ने कर दिया, डर बिठा दिया एक्स मुस्लिम्स को, मेथड चेंज करा दिया. हंसता होगा. बाय द वे वो अरेबिक क्या है? एक कौन से अरेबिक की आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता रीनर भाई. क्रेजी इंसान कह रहे साइलेंट एडम स्टेज से. अच्छा वो स्क्रीन पे जो लिखा है वो उस पे लिखा है कि जाहिल लोग इस वीडियो को ना देखे. क्रेजी इंसान, साइलेंट एडम स्टे सेफ, शाइन एवरीडे. थैंक यू क्रेजी इंसान भाई. एम के भाई कह रहे हैप्पी गुरु पूर्णिमा फ्रॉम आरएसएस. यार हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी को. शुभजैन भाई कह रहे भाई इस्लाम चला जा, जो डी के नहीं तो जिबा हो जाएगा. अभय सिंह चौहान कह रहे अरे एडम भाई एमडी का जन्म कहाँ हुआ? रसूलुल्लाह का जो है वो उनके एग्जिस्टेंस पे ही कई सारे सवाल है भाई. पधारो हमारे न्यूयॉर्क. एडम भाई मेंबरशिप कैसे लेते हैं? मीनू न्यूयॉर्क. चैनल पे आप जाइए और उधर पे ज्वाइन करके एक बटन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करिए, आपको मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा. मीनू जी. एसएम भाई कह रहे अल्लाह को हिमालय या एवरेस्ट का पता ही नहीं था. जो चीज रसूलुल्लाह को पता थी उतनी ही चीज अल्लाह को भी पता थी. जो नॉलेज रसूलुल्लाह को यहाँ वहां से मिला था उतना ही नॉलेज अल्लाह के पास भी था. तो जाहिर सी बात है
جب رسول اللہ کو ہمالیہ کا نہیں پتا تھا تو وہ پھر اللہ کو بھی نہیں پتا تھا. انونیمس بھائی بہت بہت شکریہ لال مرچی کے لیے. تھینک یو ساحل جتنے بھائی, لوگوں نے فائنینشیل کنٹریبیوشن کیا, تھینک یو ایوری ون. اینڈ تھینک یو سارے لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد کہ انہوں نے اتنا فائنینشیل کنٹریبیوشن کیا. اوکے, فرٹیلٹی جو ہے اس کے اوپر اگر ہم بات کریں عربیہ کے اندر, پہلے میری آواز رک گئی تھی نا تھوڑی دیر کے لیے, ہاں تھوڑی دیر رک گئی تھی, عربیہ کے میرے اندر کو لگا بات کریں. چپ بیٹھے ہو. Some authors believe that the fertility rites took around the Kaaba in the pre-Islamic time during the autumn pilgrimage to Kaaba. Rituals performed there included performing the circumambulation naked. ٹھیک ہے, یہ میں زوم بڑا کام رکھا ہوا ہے, میں ذرا زوم زیادہ کر دیتا ہوں, ایک سیکنڈ, اب میرے خیال میں لوگوں سے بھی پڑھا جائے گا. Including performing the circumambulation naked, holding the vigil in front of, سمجھ لیں, the Mount Arafat, giving offering to the pillars at the Mina, and offering sacrifice. So آپ دیکھیں کہ یہ تمام کام پری اسلامک پیریڈ میں ہو رہے تھے. It is likely that these rituals were part of fertility cult, ensuring continuation of the life cycle in the cult. A mother goddess represented by the Trinity was worshipped, Trinity, Allah, Al-Uzza or Al-Manat Wali. Along with the heroic young god would die and reborn and uncycle due to his father, supreme God. This was symbolized by architecture, the movement of celestial body of Arabia. Allah was the fertility goddess, with Araba, sovereignty Manat, and Al-Uzza being the epithet. ٹھیک ہے, اچھا یہ اب جو ہے ہوتا کیا تھا, says that Kaaba was honored by orgies and that its name means vagina. Fertility rites took place in the temple of the great goddess and the color green was associated with her. اس کا ریفرنس آپ کے پاس دی پروفٹ محمد, a biography of Hector UK, ISBN نمبر یہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا ریفرنس یہاں پہ کربیلاج آف ریلیجن کلچر سیولائزیشن, جو کہ میں نے بھی آپ کو اس کا ایک تھوڑا سا دکھایا بھی ہے. یہ میں آپ لوگوں کو بھیج رہا ہوں وکی کا آرٹیکل, تاکہ جن جن لوگوں نے مزید ریسرچ کرنا ہے وہ کر لیں. تو ہوتا کیا تھا کہ اس وقت اس طریقے سے orgies کر کے وہاں پہ خون لگایا جاتا تھا فرٹیلٹی گاڈس لات کے اوپر. یہ محمد سے پہلے ہو رہا ہے, دس از بیفور محمد, اور یہ ہسٹورینز لکھ رہے ہیں, اور ان میں سے ایک کتاب محمد کی بایوگرافی کے اندر ہسٹری کے طور پہ بتایا جا رہا ہے. ملٹیپل ادر ریفرنسز ہیں, میں دیتا ہوں آپ کو, ٹینشن نہیں لینے کا. میں آپ کو ایک اور ریفرنس دے دیتا ہوں کہ یہ ہو رہا تھا. ایون آپ کی کچھ تفاسیر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, لائک یو ول بی شاکڈ کہ تفاسیر بھی, چند ایک تفاسیر بھی اس بات کو لکھتی ہیں کہ ایسا ہو رہا تھا. آگے چلتے ہیں ذرا. آواز نہیں آ رہی ہے ایڈم؟ ہاں, وہ میں تفسیر کا لنک کہاں پہ چلا گیا, وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. کچھ مومن لوگ بھی جڑے ہیں. میں لیتا ہوں ذرا ان کو, پہلے ہم یہ بتا دیں, تفسیر کا لنک دکھا دیں, کیونکہ لوگ کہیں گے آرٹیکلز اور وہ دکھا رہے ہو جن کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, تو مجھے ذرا اس کو کمپلیٹ کر لیں دیں. اچھا جی, یہ دیکھیے جناب, میسچوریٹنگ وومن جن کو فرٹیلٹی کی ضرورت ہوتی تھی, who has placed in its place, it became black from the touch over time of menstruation woman. Menstruating woman جو ہیں وہ کعبہ کے اندر جا کے اس کالے پتھر کو, بلیک سٹون کو, جو کہ جبرائیل لے کے آیا تھا, کو اوپر ہاتھ لگاتی تھی. میں نے آپ کو ایکسٹرا اسلامک ریفرنسز بھی دکھائے ہیں, اور اب آپ کو اسلامک ریفرنس بھی دکھا دیے کہ ایون مسلمان بھی اس چیز کو مان رہے تھے.
انہوں نے بھی اس کو ہسٹری کے طور پہ دکھایا ہے کہ یہ ہسٹری میں محمد کے حج کروانے سے پہلے کالے پتھر کے ساتھ خواتین کیا کر رہی تھیں. ابھی میں سیرت النبی میں بھی جاؤں گا جس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سارا کچھ کیا ہو رہا تھا. لڑکیاں ایک ہاتھ اپنا آگے رکھتی تھیں, ایک ہاتھ اپنا پیچھے رکھتی تھیں اور کعبے کے گرد طواف کرتی تھیں اور پھر اس کالے پتھر کو ہاتھ لگاتی تھیں. اگر آپ کا ہاتھ آگے والی کے اندر ہے اور وہاں پہ خون بھی ڈرپ کر رہا ہے تو کعبے کو, کالے پتھر کو جب ہاتھ لگایا جائے گا تو اٹ ول بیکم بلڈی ایز ویل. دس از ہاؤ دیز وومن ور ڈوئنگ. اور اللہ کو وہاں پہ فرٹیلٹی گاڈس کے طور پہ رکھا گیا تھا. وہ فرٹیلٹی گاڈس تھی جو کہ پری اسلامک تمام ہسٹورینز بھی ہمیں بتاتے ہیں اور سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں. میں نے آپ کو ملٹیپل آرٹیکل دکھائے ہیں, لوگوں کے لکھی ہوئی بکس دکھائی ہیں, ہسٹورینز کی بک دکھائی ہیں اور سارا کچھ دکھایا. یہ باتیں کرنے کی ضروری ہیں کہ طواف کعبہ, اللات, العزا اور المنات کی کہانی کس کس جگہ سے لی گئی ہے. اللات کی بات کرتے ہیں, ایک اور آرٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں. اللات دا پری اسلامک گاڈس آف ہارویسٹ اینڈ فرٹیلٹی اینڈ لو. اس کے اندر آپ کو دکھایا جاتا ہے, تھوڑا سا نیچے جا لے جاتے ہیں. Let's start with the most basic book of Arabian paganism, the Book of the Idols by Hashim ibn al-Kalbi, which stated that they had adopted Allah as their goddess. Allah stood in the At-Taif and was more recent than Mana. She was the cubic rock beside which a certain Jew used to prepare his barley porridge. Her custody was in the hand of the Banu Atab and who built the etc. The Quraysh of the Arabs were wont to venerate Allah. They also used the name of the children after her, calling Zaid Allat and Tam Allat. تو ایون قریشی لوگ اپنے بچیوں کے نام بھی اس خدا کے اوپر رکھتے تھے. آگے چلتے ہیں. In the Dictionary of God and Goddess, Aristotle and tutorally goddesses, pre-Islamic Northern and Central Arabian, one of the three daughters of Allah, Al-Perimesh, she was regularly invoked as the domestic guardian, either as Allat or as Astra, with whom she is closely linked. At Taif, she was symbolized in the form of the white garnet stone. White garnet stone. Sahil صاحب, کالا پتھر پہلے white تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل دودھ کی طرح تھا. تھینک یو سو ویری مچ. اللات کے اوپر جو پتھر لگایا گیا تھا وہ کون سا تھا؟ وائٹ گارنٹ سٹون. یاد رکھیے گا اس بات کو. آگے چلتے ہیں. In addition to Allah has been linked with a Syrian mermaid goddess. Her genital stone was said to be cubic and she was called the goddess of harvest and fertility and love. اس کو کہا جاتا تھا ہارویسٹ کی, فرٹیلٹی کی اور پیار کی دیوی. She had been associated with both crescent moon and the sun, اور وہ مون اور سن دونوں کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی تھی. And had many epithets among which Rabat, the lady, Allah al-Asra. Allah was called upon to show mercy and grant prosperity and well-being and worshippers. She was also involved in protecting against enemies, vengeance against aggressors, and favorably wealth. She was venerated as the goddess of the vegetation, architecture, fertile soul, and divine provider of the trade, wealth, and power. Sahil, kitni strong goddess dikhai gayi hui hai. After onyx stone was found on her shrine at Taif, was considered to sacred her. Among her sacred animal, the first, the loin, follow the glaze of animal. Although she has been compared with astral, also Allah is sometimes said to be the deity of Al-Uzza and second being later. Okay. ایک اور چیز میں نے دیکھنی کہانی تھی یہاں پہ. یہ اللہ اس کا شیر بھی, اللہ کا شیر بھی تھا. وائٹ اسکوئر آف اللہ. What can we do with all this information? As I said, I wrote about the Manat was the part of its said matter of the creativity. Allah was represented with a cube, white stone, which could stop us from using a square of the white paper as a representation of her, or even greeting goddess which comes. I would say I've seen her as sister of Al-Uzza. Both of them as remind Manat, but they have stopped me from reading to discover more, or even writing in meditations وغیرہ وغیرہ. یہ آ گیا جناب اس کے وہ remainder of temple. Okay. Now یہ ہے ہمارے پاس اللہ. Now take several deep breaths and allow your mind to think whatever it wants to. Don't try to control it. Write her name in black, Allah. Remember, the Arabic is written from right to left.
and close your eyes with your feel, call for the goddess या अल्लाह. ओके ये तो गेम चेंज हो गई. यार वो ने कुछ और करना था यार, एक और इधर बड़ी मजेदार चीज बताई थी. किधर गया? दूसरी जगह पे